الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ. پہلے انسان ہیں. اللہ تعالی نے آپ کو مٹی سے پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز ہوا. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کے والد کہا جاتا ہے. آپ کا ایک لقب صفی اللہ بھی ہے یعنی اللہ تعالی کے چنے ہوئے. مشہور سیرت نگار حفظ الرحمن سیوہاروی اپنی کتاب قصص القرآن میں رقم تراز ہیں. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد ذیشان ہے. میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے بارے میں کچھ فرمائیں. ان میں سے کس نے کس کو قتل کیا؟ جی، یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا تذکرہ قرآن مجید میں کس طور پر آیا ہے اور کس نے کس کو قتل کیا تھا، تو اس میں قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. یعنی قابیل قاتل تھا اور حابیل مقتول تھا. اور اس قتل کی وجہ جو قرآن مجید نے بتائی ہے وہ حسد تھا. قابیل کو اپنے بھائی حابیل سے حسد ہو گیا تھا. وہ اس کا حق مارنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے بہت کوشش بھی کی، لیکن بہرحال جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا. قرآن مجید میں اس قتل کے بعد کوے کا بھی ذکر ہے جس نے قابیل کو طریقہ سکھایا کہ کیسے اپنے بھائی کو مٹی میں دفن کرے. اور یہاں قرآن مجید کا جو بیان ہے اس سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان نفسانی خواہشات کے غلبے میں دنیا کی چیزوں کے حصول کے لیے اور حسد کی آگ میں جل کر ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے، اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے اور اپنے محبت والے رشتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو حابیل اور قابیل کا واقعہ جو قرآن مجید کی سورۃ الاعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے ضمن میں آیا ہے، اس واقعے کا بنیادی مقصد یہ بات سمجھانا ہے کہ انسان کو کبھی بھی دنیا کی چیزوں کی محبت میں اندھا نہیں ہونا چاہیے اور دنیا کی خواہشات کو اپنے اوپر اس انداز میں غالب نہیں آنے دینا چاہیے کہ اس کے دل و دماغ ایسے بند ہو جائیں کہ انسان کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے اور وہ تباہی اور بربادی کی دلدل میں دھنستا چلا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، میرا نام حافظ محمد آفتاب ہے. میں جس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان تھے یا نبی تھے؟ اس حوالے سے قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی، یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان تھے یا نبی بھی تھے، اور اس حوالے سے قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، بنیادی طور پر یہ بہت اہم سوال ہے اور قرآن مجید پر تحقیق کرنے والے مفسرین نے اس موضوع پر بھی لب کشائی فرمائی ہے اور اس موضوع پر بھی لکھا ہے. تو اس سلسلے میں جمہور علماء کا، محققین کا، مفسرین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں. اور ان کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا. یعنی یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ براہ راست کلام یا تو فرشتوں سے فرماتے ہیں یا اپنے نبیوں سے فرماتے ہیں. نبیوں کے علاوہ عام انسانوں سے اللہ جل جلالہ کا براہ راست خطاب یہ ممکن نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں. باقی جہاں تک شریعت کی بات ہے تو اس زمانے میں جتنی شریعت کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی تھی. حضرت آدم علیہ السلام اس شریعت کی روشنی میں لوگوں میں فیصلہ بھی فرماتے تھے، انہیں توحید کی دعوت بھی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا درس بھی دیتے تھے. تو اس زمانے کی آبادی اور اس زمانے کی ضروریات کے مطابق جتنی تعلیمات اور جتنی شریعت کی ضرورت تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی گئی تھی.